Surah Al-Jasiyah, Ruku 3 and 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليهم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ۔ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا علم نہیں، یہ تو صرف قیاس آرائیاں ہیں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تمہاری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین میں اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الجاثیہ کے آخری پیغام تک پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں اللہ کے ان پیارے پیارے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والیاں ہمیں بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آخری پیغام کو سمجھنے سے پہلے، جو کہ آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے، پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یعنی رکوع 2 میں، سورۃ الجاثیہ کے رکوع 2 میں دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، جیسے کہ دریا کو ہمارے تابع کر دیا، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے، یعنی تم سب کے لیے تابع کر دیا، بتایا۔
اور جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی مومنین کو ستاتے ہیں اور اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جو مومن کو ستاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس کو درگزر کر دو، اس کو چھوڑ دو جو مومن کو ستاتا ہے، جو اللہ کے دین پر چلنے والوں کو ستاتے ہیں، جو مومن کو ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے تنبیہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان لوگوں سے تم درگزر کرو، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے درگزر کرو جو لا یرجون ایام اللہ، یعنی جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ جو اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یغفروا للذین، یعنی چھوڑ دو، معاف کر دو ان لوگوں کو جو لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو ایمان لایا، عمل کیا، فلنفسہ، وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اب جو بھی برائی کرے گا وہ اس پر ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی پچھلے درس میں کہ جو عمل صالح کیا وہ اپنے ہی نفس کے لیے کیا، اور جو برا کرے گا وہ اسی پر ہوگا، یعنی انسان اچھائی کرے یا برائی کرے اسی پر ہے۔ پھر ثم الی ربکم ترجعون، پھر سب تم کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ تمہارے رب کے پاس۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا، نبوتیں دی، اور اللہ نے رزق دیا طیب، وفضلنا، اور فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یعنی پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی اس کا ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا، نبوتیں دی، یعنی حکمت دی، حکومتیں دی، حکمت کے ساتھ وہ حکومت کرتے تھے، اور نبوت دی، یعنی پے در پہ نبی گزرے بنی اسرائیل میں، اور اللہ نے ان کو پاک رزق دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پاک رزق دیا، عالمین پر فضیلت دی، وآتینا، اور ہم نے ان کو دیا واضح نشانیاں، ہر کام کے صاف صاف دلیلیں اللہ نے انہیں دی، دین کے صاف صاف دلیلیں اللہ نے انہیں دی۔ فما اختلفوا الا من بعد، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا کب؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیم بینہم، یعنی کس لیے؟ کیونکہ محض ضد بحث اور اختلاف برپا کر لیا انہوں نے بینہم، اپنے درمیان۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کر دے گا اللہ قیامت کے دن جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ تو پچھلے درس میں جو ہم یعنی تیزی سے اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پچھلے درس میں مفصلاً یہ تمام باتیں ہم نے دیکھی تھی، اور بھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اے نبی آپ کو ظاہر، یعنی دین کی ظاہر راہ پر ہم نے آپ کو قائم کر دیا اے نبی، سو آپ اسی پر لگے رہیں، نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت ہے، رحمت ہے، مگر کس کے لیے ہے یہ ہدایت اور رحمت؟ اس کے لیے نہیں جو صرف قرآن کا یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے کس انداز سے کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بس پڑھ رہا ہے، یا بس پڑھ رہی ہے۔ کئی قرآن کمپلیٹ کر دیتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں، کئی مرتبہ اس نے قرآن کو مکمل کیا لیکن اسے نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو ان کے لیے کیسے یہ رحمت بن سکتی ہے، کیسے یہ ہدایت بن سکتی ہے؟ یعنی قرآن بصیرت کی باتیں اس میں ہیں، یہ بصیرت کی باتیں اسی وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ اسے سمجھیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی اللہ کی نصیحت پڑھی تھی کہ جو لوگ ہدایت اور رحمت ملے گی، کس کو ملے گی بصیرت کی باتیں، ہدایت اور رحمت؟ اس قوم کو جو یقین رکھتی ہے اللہ کی ذات پر۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا مرنا جینا ایک ساتھ نہیں ہوگا، جو ایمان لائے وہ اور جو ایمان نہیں لائے وہ، جو گناہگار ہیں۔
गुनाहगार हैं वो और नेकोकार लोग एक साथ नहीं हो सकते बोले। वहाँ तक हमने पिछले यानी दर्स में आयत नंबर 21 तक ये इल्म हासिल किया था। आगे देखते हैं आयत नंबर 22 से, वखलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि, आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने अदल के साथ पैदा किया। अदल के साथ पैदा किया किस लिए? वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, ताकि वो जज़ा दे, ताकि अल्लाह ताला जज़ा दे, बदला दे हर नफ्स को जो वो कमाता है। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी अदल यही है कि क़यामत वाले दिन फैसला होगा, यानी इंसाफ यह है कि क़यामत वाले दिन फैसला होगा। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को अदल के साथ पैदा किया, अदल के साथ, इंसाफ के साथ पैदा किया, ताकि हर उस शख्स को उसके किए हुए काम का पूरा पूरा बदला दिया जाए और उन पर जुल्म न किया जाए। यानी अदल ये है कि मेरी बहनों, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बतला रही कि बेलाग अल्लाह फैसले करेगा, यानी किसी का कोई इख्तियार नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ही का इख्तियार होगा। किसी को कोई यानी दबा नहीं सकेगा, किसी को कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला दलाइल के साथ उसके जुर्म को साबित करके बेहतरीन फैसले करेंगे और हकदार को उसका हक दिलाया जाएगा और हर शख्स को उनके अमलों के मुताबिक अच्छी हो या बुरी जजा देगा अल्लाह ताला। ये नहीं होगा कि नेक व बद दोनों का एकसां अंजाम है, नहीं, जैसे कि काफिरों का जाम था। पिछले दर्स का हम क्यों अदा करते हैं मेरी बहनों? क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले दर्स का कंटिन्यूएशन आगे आयतों में आता है। जैसे पिछले दर्स में हमने लास्ट आयत नंबर 21 में क्या पढ़ा था कि काफिर का ये कहना था, काफिर के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाया कि अम हसीबल्लज़ीना इज्तरहु सय्यात, जो बुरे काम करते हैं मुसलसिल, क्या वो लोग ये गुमान करके रखे कि उनका अंजाम ईमान वालों जैसा होगा? नहीं, दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही बोल रही कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीनों को हक़ के साथ पैदा किया और हर नफ्स को जो उसने कमाया उसका बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी जो जिस तरीक़े का अमल करा था उनको उसी तरीक़े का बदला दिया जाएगा। नेक होंगे तो उनको बेहतरीन बदला मिलेगा और बद होंगे तो उनको ख़तरनाक उनका बदला दिया जाएगा। जैसे कि एक मिसल मशहूर है, जो कांटे बोता है, कांटे बोकर अंगूर की फसल हासिल नहीं कर सकता। यानी कोई कांटे अगर जमीन में बोता है तो उसको कांटे ही मिलेंगे। कोई फल के बीज डालता है तो उसको फल मिलेगा। कोई कांटे डाल के बोल रहा है कि अब इससे हमें सेब मिले, अंगूर मिले, कैसे होगा? तो जो बोता है वो पाता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह में जुस्तजू करते हुए जो आमाल हम करती हैं वो गोया के एक बीज है जो हम बो रही हैं, और जब उसका फल मिलेगा तो सुभान अल्लाह उससे हम लुत्फानंदोज होंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते कि तुम कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून लितुज्ज़ा, ताकि वो बदला दे कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, बिमा कसबत, जो भी उसने कमाया। अच्छा काम किया है तो अच्छा बदला मिलेगा। बदी का इर्तिकाब करता है कोई तो फिर उसको वही बदला मिलेगा। बहरहाल किसी पर वहुम ला युज़लमून, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बड़ी ख़तरनाक वईद वाली आयत है मेरी बहनों। गौर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए और अपने जहनों में इस बात को बिठा लीजिए। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? अफ़रअयता, क्या तूने देखा उस शख्स को, मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, मन इत्तख़ज़, जिसने बना लिया, इलाहहु, अपना माबूद, किसको बना लिया? हवाहु, उसके अपने नफ्स को माबूद बना लिया। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना बैठा। व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, और बावजूद समझबूझ के, यानी उसको समझबूझ सब है, इल्म रखता, वो मालूम है उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन बावजूद समझबूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, अल्लाह ने उसके कान पर, उसके क़ल्ब पर और उसके आँखों पर मुहर लगा दी। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही
غشاوہ، اور اس کے بصری غشاوہ یعنی اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا. یعنی وہ شخص جو اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے. یہ بات ٹک کر لیجئے. اب یہ آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں یہ بات کو ٹک کر لیجئے. یہ بات اس سے پہلے بھی آئی تھی قرآن میں، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کلام اللہ میں یہ بات کہ وہ شخص جو اپنے خواہش نفس کو الہ بناتا ہے، وہ شخص جو اپنے خواہش نفس کو الہ بناتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ یہ کیسا کلمہ ہے اس کا جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، یعنی میں سب کا انکار کر رہا ہوں بول رہا، لیکن نفس کے بت کو نہیں توڑا. اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر ایک بت بیٹھا ہوا ہے جو اس کو جو حکم دے رہا وہ کر رہا. اس کی خوشی، اس کی ناخوشی، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا نہیں کرنا ہے، اندر سے انسٹرکشنز آ رہے ہیں اس کو. دل بولتا نہیں، ہم لوگ بولتے دیکھیے اکثر سنے ہوں گے نا خواتین آپ لوگ، میرے دل نہیں بول رہا تھا، نہیں دل ایسا بول رہا تھا میں یہ کروں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا. ارے آپ کو اچھا نہیں لگا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے نہیں، دیکھ لیجئے. آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے، تو اس میں آپ کو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کی رضا. کیا میری پسند میں اللہ کی رضا ہے؟ کیا میری ناپسند میں اللہ کی رضا ہے؟ تو میں پسند کروں بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، اب ناپسند کروں بھی تو اللہ کی رضا کے لیے. خود کے لیے نہ جیے انسان، خود کے لیے نہ جیے، اپنی نفس پرستی جسے کہتے ہیں نا، دل جو بولا وہ. تو یہ دل کی بات، یہ نفس کی جو عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا دیکھے تم اس شخص کو، افرائیتا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش نفس کو ایسا معبود بنا لیا کہ ایسا گمراہ ہوا، اضلہ، وہ ایسا گمراہ ہوا، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. سمجھ ہے جبکہ اسے، علی علم، اس کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا. کتنی خطرناک بات ہے میری بہنوں. یعنی جو اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور باوجود علم کے، یعنی اس کو سب معلوم رہتا ہے کرنا کیا نہیں کرنا ہے، سب معلوم ہے، لیکن وہ معلومات کو اپنی ایک طرف رکھ کے دل کی سن رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کے اس کو کیا کرتے ہیں، خود اللہ پاک اسے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب جب اللہ ہی گمراہ کر دے تو کون ہدایت دے گا، کون ہدایت دے گا؟ اس لیے یہ اسٹیج آنے سے پہلے، یہ خطرناکی آنے سے پہلے اپنے نفس کو الہ بنانا چھوڑ دیں گے میری بہنوں، اپنے نفس کو الہ بنانا چھوڑ دیں گے. جئیں گے تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ دل میں جو آیا کریں گے، دل کو پسند نہیں ہے، دل کو یہ سمجھ میں آیا، دل کو کسی سے دشمنی، کسی سے نفرت، کسی سے منہ بنانا، کسی سے منہ بسورنا، کسی پہ خوش ہونا، کسی پہ ناخوش ہونا، یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ میں اپنی منمانی کرتے ہوئے جو پسند آئے مجھے میں ہی کروں، جو پسند نہیں آئے اسے منہ بسور لوں، اس وجہ سے کہ میں میرا دل بولا. اکثر بولتے نا لوگ، ہمارا دل بولا بھائی ہم کریں گے. اچھا، آپ اپنے دل کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنے دل کے مالک نہیں ہیں. ہمارا دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر ہم نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اپنی منمانی کی، تو جنت کیسے ملے گی؟ کلمہ ہی مکمل نہیں ہوگا. جنت تو بہت دور کی بات ہے، کلمہ ہی مکمل نہیں ہوگا. کلمے میں بندہ کہتا ہے لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے بول رہا، پھر الہ بنا رہا اپنے نفس کو. ایسا کیسے ہو سکتا؟ سمجھ آیا؟ بات کو دوبارہ دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے. بندہ کہتا ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ، کہتا ہے نا لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے بول رہا، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور کوئی بھی معبود نہیں ہے بول کر نفس کو معبود بنا لے رہا. تو کیسی اس کی جھوٹ ہے، اس کا کلمہ جھوٹا ہے، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا غصہ ہوتا ہے اس شخص پر کہ ختم علی سمعہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کی سماعت پر، یعنی سنتے ہوئے بھی بہرا. وقلبہ، اور اس کے قلب پر بھی مہر لگ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی اسے بات اب کچھ بھی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کے آنکھوں کے سامنے بھی پردہ پڑ جاتا ہے. فمن یہدہ من بعد اللہ، اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے نا؟ سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا
من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. اللہ تعالیٰ بتا رہی کون ہے، فمن یہدیہ، کون ہے جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد. افلا تتذکرون، افلا تذکرون، کیا تم ابھی بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر واضح ہو جائے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک. غور نہیں کرتے اس بات پر. پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ افلا تذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، اور وہ جو کفار مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا وقالو، انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، بولے کہ ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے. مطلب ان کا مشرکین کا یہ قول تھا. بعض مشرکین یہ کہتے تھے، آخرت کے منکر تھے وہ لوگ، سب نہیں تھے. بعض مشرکین آخرت کے منکر تھے، کہتے تھے کہ بس جی یہ دنیا کی زندگی یہ پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں بولتے تھے، اور اس میں موت حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے بولے. اور ایک فلاسفر بھی تھا وہ زمانے میں، وہ کہتا تھا، وہ اور اس کا گروہ کہتا تھا کہ ہر 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹ آتی بولتا تھا. اور یہ بتائے کہ برسوں سے چل لیتے آ رہا ہے معاملہ، اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے بولے. یعنی ان کے مطلب نعوذ باللہ، ان کے اپنے خیالات، ان کے اپنے احساسات جس میں وہ لوگ جیتے تھے. بولتے تھے نہیں جی مر جانا، بس یہیں دنیا میں آئے ہم، یہیں جینا یہیں مرنا، ختم، اب یہ اس کے بعد یہی چلتے رہتا ہے بولے، یہ چلتے رہتا بولے ہمارا معاملہ. یہ دہر جو ہے، یہ زمانہ جو ہے وہی ہمیں مار ڈالتا بولے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وما لہم بذالک من علم، دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے. انہم الا یظنون، وہ تو بس خیال سے، ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے، جس کو بولتے ہیں نا اردو میں اٹکل پچو، خیاس. یہ اٹکل سے کام لے رہے ہیں، بس ان کا گمان ہے. یہ یظنون، وہ گمان کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، بینات، واضح آیتیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی اب ایسے بولتے ہی نا، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی کوئی حجت نہیں ہوتی الا سوائے اس کے کہ ان قالوا، وہ کہتے ائتوا، لاؤ بولے، کس کو؟ بآبائنا. پچھلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اور خبروں میں سے اٹھا کے لاؤ، ہمارے باپ دادا کو تو مانیں گے بولے، زندگی بعد الموت ہے. کہتے تھے کہ ائتونا بآبائنا، لاؤ جی ہمارے باپ دادا کو خبر میں پڑے ہوئے ہے، سو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ. یعنی کٹ حجتی، بیکار بحث صحابہ سے کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار بحث کرتے. کہتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد سب زندہ ہوں گے، تھوڑے خبروں میں سے ہمارے باپ داداؤں کو نکال کے بتاؤ بولے، تو ہم یقین کر لیں گے کہ مردے بھی زندہ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ پاک کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے وہ جو یحییکم، تمہیں حیات دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو اس کا علم نہیں رکھتے، یعنی جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، پھر قیامت کے دن جمع کرے گا. لوگوں کو اس میں شک ہے، جبکہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور ضرور بھی ضرور ہونے والا ہے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مار ڈالتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ چیز ہونے والی ہے.
لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں اس کو نہیں جانتے. یعنی دیکھیے میری بہنوں، ہم بارہا یہ بات پڑھ چکے ہیں، اکثریت کا لفظ جو آیا ہے برائی کے لیے ہی آیا. اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یشکرون، اکثرهم لا یؤمنون، یعنی ان میں سے اکثر ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اکثر ہیں جو شکر نہیں کرتے. اکثریت کی تعداد ہمیشہ خرابی کے لیے ہی آئی ہے. قلیلا ما تشکرون، جبکہ آپ دیکھیں گے تھوڑوں کی تعداد، قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. قلیلا ما یؤمنون، تم میں تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو میری بہنوں، یہ جو اکثریت اور اقلیت کی بات ہے، اس پر ہمیشہ توجہ دیں کہ ہم بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، سب لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. بولے یہ ٹرینڈ ہے، بولے یہ چلتا، یہی چل رہا نا زمانے میں، سبھی کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. یہ زمانے کی دہر کی بات تو کفار و مشرکین کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے زمانے کو برا کہہ کر، برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، دن رات بھی میں ہی پھیرتا ہوں. تو بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا بولے زمانے کو برا کہہ کر. تو نعوذ باللہ زمانے کو برا نہیں کہنا ہے، یعنی لوگ برے ہوتے ہیں، زمانہ برا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اکثریت کے پیچھے جو بھاگتا نا انسان، سب لوگ ایسی کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، تو اکثریت کے پیچھے نہیں بھاگنا. اکثریت کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف الفاظ میں کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی جاہلیت والوں کی تعداد زیادہ ہے. بولے تو پھر علم والوں میں بننا ہے تو کمپٹیشن ٹف ہے، محنت کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، خوب محنت کرنی پڑے گی علم والوں میں بننے کے لیے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، علم والوں میں سے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علم نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بات کہہ کے کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، بڑے خسارے میں، اہل باطل بڑے خسارے میں ہوں گے. اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. کیونکہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمانوں کی. یہ بھول گئے تھے، یہ دنیا میں ظلم کر رہے تھے، یہ دنیا میں بربریت کر رہے ہیں، یہ دنیا میں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ یہ جو ان کی دنیاوی حالتیں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا بڑا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ملکیت، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے. وَتَرَا، اور تم دیکھو گے، کل امت جاثیہ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی. اللہ اکبر. یہ جو لفظ ہے نا میری بہنوں، جاثیہ، سورہ کا نام ہے نا جاثیہ. جاثیہ کہتے ہیں گھٹنے کو. کیا معنی ہے؟ سورۃ الجاثیہ، جاثیہ کہتے ہیں گھٹنے کو. یہ لفظ آیا دیکھیے یہاں پر، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو کہ ہر امت کو، ہر ایک گروہ کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی. كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اور ہر گروہ، ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس کی اپنی کتاب کی طرف. یعنی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر فرشتے بولیں گے تیری کتاب یہاں ہے، لے اپنی کتاب. اور جو نیک ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ. اور جو برے ہوں گے، بائیں ہاتھ میں خالی نہیں، بلکہ ہاتھ ان کا موڑ کے پیٹ کے پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا. تو ہر امت، ہر گروہ اس کی کتاب کی طرف پکارا جائے گا، آؤ تیری کتاب یہاں ہے. کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کے دن تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جو کام تم کر کے آئے تھے، آج وہ کیے کا بدلہ تمہیں ملے گا.
ہاذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب. کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہاذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. کتاب میں سب کچھ لکھا ہے نا، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیوں کیا، کس کے لیے کیا، سب لکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک کہے گا ہذا کتابنا، یہ ہے دیکھو ہماری کتاب، ینطق، وہ بولتی ہے، علیکم، تم پر، بالحق، یعنی سچ سچ بول رہی ہے کتاب پوری. انا کننا نستنسخ، انا کننا، ہم تمہارے عمل تھے، نستنسخ ما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے نا ہم دکھا رہے تھے بولے دنیا میں. یعنی یہ کتاب، یہ رجسٹر جو ہوں گے جس میں انسان کے تمام نام اعمال، یعنی وہ تمام اعمال اس میں درج ہوں گے. کئی جگہ ہے نا قرآن میں، سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یعنی بولے گی نا، انسان بولے گا نا، پکار اٹھے گا نا انسان، کیا بولے گا؟ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا بولے یہ کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ ایک چھوٹی بات چھوڑ دی نہ بڑی بات چھوڑ دی، یہ کتاب تو پورا الا احصاها، بلکہ ہر ایک چیز کو اس نے نوٹ کیا ہوا ہے. تو ایسا کئی جگہ پہ آیا ہے، سورہ کہف میں آیا، سورہ زمر میں آیا ہے، سورہ قاف میں آیا ہے، کئی صورتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کو ہمارے نوٹ کر کے رکھے گا، ایک ایک حرکت کو ہماری نوٹ کر کے رکھے گا، اور اس دن فرمائے گا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے کتاب، ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم ہی تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے. یعنی ہمارے علم کے علاوہ فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، ہر چیز نوٹ کرتے تھے. اب جب پوری نوٹڈ ہو گئی چیزیں، سب لوگ مر گئے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیامت ہو گئی، سب مر گئے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ٹھہرے، کیا ہوگا جب؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے نیک ایمان لائے تھے اور نیک عمل انہوں نے کیے تھے نا، تو فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. رحمت سے مراد کیا ہے میری بہنوں؟ جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا. جیسے حدیث میں آتا نا، اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے تیرے اندر داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. انتی رحمتی کہے گا اللہ تعالیٰ، جنت سے خطاب کر کے کہے گا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اللہ اکبر، اللہ وہ رحم ہمیں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو نیک عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کامیابی ہے، یہی صریح کامیابی. یعنی بارہا ہم یہ آیت دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے. آج انسان نہ چھوٹی چھوٹی ہار پر، چھوٹے چھوٹے یعنی اس کی اسٹرگل ہوتی چھوٹی چھوٹی، اور وہ اس کو سکسیس نظر نہیں آتا، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا. مایوسی کفر ہے، کفر، مایوسی کفر ہے، معمولی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، مایوسی کفر ہے. چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس نہیں ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوئی دنیا کی، بڑا مایوسی کا ٹوکرا لے کر سر پہ بیٹھ جاتا بوجھ، بولے کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، نعوذ باللہ. جبکہ دنیا کی زندگی تو ایک ہیچ چیز ہے، کوئی مطلب اس کی وقعت ہی نہیں ہے. یہ باتیں اس نے پڑھی، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھی، جانتے ہیں کئی بندے کے جانتے بوجھتے پھر گڑے میں گرتے ہیں. یعنی انہوں نے پڑھا حدیث نا، عام ہے نا یہ حدیث، ضرورت اس بات کی ہے کہ برش اپ کرنا پڑے گا ہم کو، ہے نا، عام ہے یہ حدیث. کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام یا تو علم نہیں رہنے کی وجہ سے جہالت ہوتی، یا پھر علم رہتے ہوئے برش اپ کرنا پڑتا، بھول جاتے قصے واقعات. کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جاتے رہتے،
ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا رہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بتا کے صحابہ کو بولتے, اے صحابہ کیا یہ کوئی کام کی چیز ہے؟ تو صحابہ دیکھ کے بولتے کہ اللہ کے رسول یہ تو مردار بکری کا بچہ ہے. اگر بکری بھی ہوتی, کم از کم مردار صرف بکری ہوتی تو شاید اس کا چمڑا دباغت کر کے چمڑے کا کچھ کام لے سکتے تھے, لیکن یہ تو مردار بکری کا بچہ ہے, اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بولے کوئی کام ہی نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ یہ دنیا ہے. سبحان اللہ, یعنی بے وقعت چیز, اس بے وقعت چیز کے پیچھے مرے جا رہے ہیں اور اسی کے حصول کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذالک هو الفوز المبین. کھلی کامیابی کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے بندہ, رب کی رحمت میں داخل ہو جائے, جنت میں داخل ہو جائے, وہ اس کے لیے فوز مبین ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ یعنی اللہ پوچھے گا کفار سے. اللہ ان کو, کفار مطلب وہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے, ان کو مطلب اسلام کچھ بھی نہیں معلوم ہے, وہ لوگ کفار ہیں. نہیں, کفار اپنے وہ لوگ بھی ہیں کفر کرنے والے, وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی, کیا تم کو میری آیتیں تتلا تلاوت نہیں کی گئی تم پر, علیکم تم پر, فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین. اللہ تعالیٰ بتا رہے میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی, یعنی سوال کریں گے ان سے. رسول آئے, احکامات آئے, اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں, لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے نا. تو اللہ پوچھے گا ان سے کہ تمہیں اللہ کی آیتیں, میری آیتیں کیا تم کو سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ. یعنی دیکھیے پچھلے درس میں بھی ہم نے یہ, پچھلے دروس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا تکبر کیا ہے. تکبر یہ ہے بندے کا کہ اللہ کی بات پر وہ فرما برداری نہ کرے, اللہ کے فرامین کی فرما برداری نہ کرنا تکبر ہے, اللہ کی آیتوں پر عمل نہ کرنا تکبر ہے. آپ ہم کچھ تو بھی ایک بنا لیتے تکبر کا ڈیفینیشن. تکبر مطلب انہوں اکڑ کے چلے تھے, انہوں بولے کہ ہماری بات نہیں سنتے, انہوں تکبر بھرے ہے, انہوں فلاں تکبر کا ڈیفینیشن ہم نے کچھ بھی لے لیا اپنی طرف سے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں تکبر کا ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں دی جاتی تھی؟ فاستکبرتم, پھر تم سن کے بھی تکبر کرے, وکنتم قوما مجرمون, تم تھے ہی گناہ گار لوگ. بولے یعنی تم کو عمل ہی کرنا نہیں تھا. حق کے قبول کرنے سے تم نے جو تکبر کیا, ایمان نہیں لائے, تم تھے ہی گناہ گار, تم کو کرنا ہی نہیں تھا نا عمل, اسی لیے تم گناہوں پہ ڈٹے ہوئے تھے. اللہ کی باتیں بھی سنائی جاتی تو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا, جب کبھی بھی کہا جاتا, وَإِذَا قِيلَ, جب کبھی بھی کہا جاتا, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, سن رہے بندے, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, وَالسَّاعَةُ, اور قیامت کی گھڑی, لا ریب فی, کوئی شک نہیں ہے, قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, تو تم جواب دیتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے. بولے إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ, کیا کہتے وہ لوگ, ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی اے بندو, جب بھی تمہیں کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کا وعدہ, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, قیامت کی گھڑی میں کوئی شک نہیں ہے, تو تم کیا بولتے, قیامت آئے گی, ہمارے گمان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بولے کچھ یوں ہی سا خیال آتا ہو جاتا ہوتا ہوگا قیامت آتی, لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے. بولے یعنی قیامت ایک بولے کہ غیر واقعی چیز ہے, وہ جب دیکھا جائے گا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وَبَدَعَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں. وَحَاقَ بِهِمْ, جس کا مذاق اڑا رہے تھے نا, وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ,
जिसे वो मजाक में उड़ा रहे थे उसने उन्हें घेर लिया। यानी जो हंसी मजाक में उड़ा दे के अल्लाह की बातों को मनमानियां करते फिर रहे थे, मस्तियां करते फिर रहे थे, तो अल्लाह ताला बता रहे खुल गया आप पूरा उनका बुराइयां आमाल पूरे खुल के रह गए उनके, उन पर अपने आमाल की बुराइयां खुल गई। जिसे वो मजाक में उड़ा रहे थे उसने उन्हें घेर लिया। वहाक़ बिहिम, घेर लिया उनको वो चीज़ों ने, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। वक़ीला, और कह दिया गया, अल-यौमा नंसाकुम, आज हम तुम्हें भुला देंगे, कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, जैसा कि तुमने अपने उस दिन से मिलने को भुला दिया था ना। अल्लाह ताला बोलेंगे तुम मुझसे मिलने वाले, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम बेहोशी की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम मदहोशी की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम ये फरामोश कर गए कि मुझसे मिलना है, तो लो आज भी मैं भूल गया बोले तुमको। कह दिया जाएगा, वकीला, कह दिया जाएगा, अल-यौमा नंसाकुम, आज हम तुम्हें भुला देंगे, कमा, जैसा कि नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, जैसा कि तुम आज की मेरी इस मुलाकात के दिन को तुमने भुला दिया था ना, इस तरह हम भी आज तुम्हें भुला देंगे। बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है मेरी बहनों, अल्लाह अपने बाज बंदों से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने तेरा इकराम नहीं किया था? क्या मैंने घोड़े बैल वगैरह तेरी मातहती में नहीं दिए थे? तू सरदारी भी करता, चंगी भी वसूल करता। वो कहेगा हाँ ये तो ठीक है मेरे रब। तो अल्लाह ताला इससे पूछेगा, क्या तुझे मेरी मुलाकात का यकीन था? वो कहेगा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़इन्नी अनसा का कमाना सईदी। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह ताला एक एक उसको गिनवाएगा, बीवी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, मातहतीन मिले, काम पे लगे पूरे, ये तुम उससे काम लिए, इससे काम लिए, उससे काम लिए, सब कर लिए ना दुनिया में, फिर मुझे क्यों भूल गए थे? बोले क्या मकसद से तुम्हें भेजा गया दुनिया में? खाली खाना पीना, नाश्ता, दोपहर का, शाम का, ऐसी मर जाएंगे, यही है हमारी जिंदगी? नहीं, कुछ करने के लिए अल्लाह ने भेजा, कुछ कर जाएं, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, अल्लाह की फर्माबरदारी में कुछ कर जाएं। अरे दीन इस्लाम का ही शऊर हमने नहीं लिया तो क्या लेंगे? तो आलिमों का काम है वो इल्म हासिल करना, हमारा आपका थोड़ा ही है। ऐसे बैठे हुए हैं नऊज़ बिल्लाह, भुलाए बैठे हैं अल्लाह को, दीन को भुलाए बैठे। कभी कभी याद आता, रमज़ान में याद आता कुरान पढ़ना, या फिर डेली भी पढ़ लिया तो बस यालमुन तालमुन, उसके सिवा और कुछ नहीं। खोलेंगे किताबें, पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, उलमा की सोहबत में बैठेंगे, नहीं, अल्लाह की नेमतों से तो खूब फायदा उठाएंगे, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला पूछेगा कि सही मुस्लिम की, जैसे मैंने अभी आपको हदीस पढ़ के सुनाई, कि अल्लाह अपने बंदों से कहेगा, क्या मैं तुझे बीवी नहीं दिया था, तेरा इकराम नहीं करा था, तुझे घोड़े बैल वगैरह, यानी तेरी मातहती में जानवर थे तो अब इंसानों से काम लेता, कई चीज़ें तुझे मैंने सहूलतें मुहैया की? तो वो कहेगा हाँ अल्लाह का किया था। तो बोले फिर ये मुलाकात का यकीन नहीं था तुझे? वो ऐसे हमारी नहीं करा ना बंदा कि मुलाकात के, परफेक्ट मुलाकात के लिए रेडी हो। अल्लाहुम्मा हदीना, अल्लाहुम्मा हदीना, अल्लाह हम सबको हिदायत दे या रब। तो अल्लाह ताला कहेगा, वक़ीला अल-यौमा नंसाकुम, कह दिया उसे, और कह देगा अल्लाह, कह दिया गया उसे कि आज हम तुम्हें भुला देंगे, हम तुम्हें भुला देंगे जैसा कि तुमने अपने उस दिन से मिलने को भुला दिया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। लकुम वमअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन। अल्लाह पाक कहेगा कि और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वहां तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। जैसा बंदा दुनिया में अल्लाह को भूल जाता है और उसकी मुलाकात के दिन का यकीन नहीं रखता, उस हिसाब से वो अमाल नहीं करता, तो अल्लाह ताला बता रहे आज मैं भी भूल गया तुझे, आज मैं भी भूल गया तुझे, और तेरा ठिकाना नार है और वहां तेरा कोई मददगार नहीं है। ज़ालिकुम बिअन्नकुम, ये इसलिए है कि तुमने इत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना बैठा, मजाक उड़ाते रहे अल्लाह की आयतों का। वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने तुझे धोखे में डाल दिया। फल्यौम, पस आज के दिन, ला युखरजून मिन्हा, तू ये दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा।
بس آج کے دن نہ تو دوزخ سے نکالے جاؤ گے، لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، اور نہ کوئی عذر و معذرت قبول ہوگی. یعنی کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی اللہ کے احکام، اس کی آیات کا مذاق بنا لینا، دنیا کے فریب میں غرور میں مبتلا رہنا، یہ ایسے جرم ہے میری بہنوں جو عذاب جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. اور اللہ پاک فرما رہے کہ اب اس سے نکلنے کا تو امکان ہی نہیں ہے تیرے پاس، نہ ہی اس بات کی امید ہے، کوئی توقع ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، تم رجوع کرو گے، موقع دیا جائے گا. نہیں، آج توبہ و معذرت کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یعنی کہے گا نا اللہ تعالیٰ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تو کوئی بہانہ مت کر، بولیں گا اللہ تعالیٰ، کوئی سنا ہی نہیں جائے گا تیرا بہانہ. اللہ اکبر. کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. مذاق اڑانا مطلب دنیا میں ایسے کام کرنا، اللہ کی آیتیں ایک طرف ہے، اپنی منمانی ایک طرف ہے، مذاق بنا کے رکھ لیے، کچھ سمجھ میں آیا عمل کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا عمل نہیں کر رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں اللہ کی باتوں، کچھ چھوڑ دے رہے ہیں. جو جدھر ہری ادھر چری کہتے نا، مطلب کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے اللہ کی باتوں میں، چلو تھوڑا چل لیے، پھر کچھ نقصان کیا، مطلب ذرا جبر نظر آ رہا ہے، محنت نظر آ رہی، ہٹ گئے پیچھے، نہیں ہونی چاہیے بھی ہمیں. تو نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو مذاق بنا کے رکھا تھا نا میری آیتوں کا، ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی نا، مذاق، اور غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دنیا 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 مرا پڑتا ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ تیرا دھوکا آج کے دن کیا ہوا، فالیوم لا یخرجون منہا، آج تو نہیں نکل پائے گا والے جہنم سے. تم آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، ولا ہم یستعتبون، نہ ان کی کوئی توبہ قبول کی جائے گی، عذر و معذرت قبول نہیں ہوگی. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی حدیث قدسی میں آتا نا کہ عظمت میری ازار ہے، بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر. یعنی یہ آیتیں کیوں آئی؟ اس کے بعد فوری بات جہنم کا تذکرہ کر کے، جہنم کا ذکر کر کے، گناہ گاروں کا ذکر کر کے، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق بنانے والوں کا ذکر کر کے، جس کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دی تھی اس کا ذکر کر کے، دوزخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے لیے تعریف تمام. کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی تعریف ہم نے بیان نہیں کی، بلکہ نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی وہ ایک طرف ہوتی اور بندہ کیا کرتا، کسی اور کو عظمت دے دیتا، کسی اور کو بڑائی دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے بدبخت، عظمت و بڑائی تو میرے لیے ہے، خبردار جو ہاتھ لگایا تو اس کو. تمام بڑائی اور آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ یہ آخری آیتیں تھیں سورہ جاسیہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور ثنا کے ساتھ اس سورت کا اختتام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کو سمجھنے والا، اس کی صفات کو سمجھنے والا، اس کی کبریائی کا حق ادا کرنے والا، اس کی بڑائی کا حق ادا کرنے والا، اس کے تمام صفات کو احسن طریقے سے سمجھنے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.